بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبر ولایت علی پر تشریف فرما خطبہ، نعت خواں، معزز سامعین اسلام کی پردہ نشین ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، والصلاة والسلام علی جمیع اہل بیت نبی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بعد نماز عشاء تھوڑا اس کا بیس بڑھا کے آواز بڑھاؤ۔ بعد نماز عشاء نثر میں، نظم میں آپ نے اقوال، احادیث، آیات قرآنیہ ملاحظہ فرمائی۔ اب اگر طبیعت چاہ رہی ہو تو میں بھی کچھ گوش گزار کروں، لیکن یقین مانیے جس انداز کا میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہی انداز مجھے چاہیے کہ آپ اسی انداز سے سنیں۔ ہاں، کیونکہ میں آپ کو گوش ور آوازی کے لیے آواز نہیں دے رہا، بلکہ قلب بر آواز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ تو بس تمہیدی دو تین جملے بول کر میں بات کو شروع کروں گا۔ سب سے پہلے کاروان ولایت کے تمام سگان کو میری طرف سے تاجدار ولایت کی جشن دستار بندی کے موقع پر یہ پروگرام سجایا جا رہا ہے، بعنوان دستار خلافت ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، قبول فرمائے۔ اور یوں تو کائنات عالم میں طرح طرح کے پروگرام سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن we have to think what kind of program we are going to celebrate۔ یہ ہمیں سوچنا اور سمجھنا ہے کہ ہم پروگرام کس مقصد اور معنی کے لیے منا رہے ہیں، کیا اس کی غرض ہے، کیا اس کی غایت ہے، کیا اس کی علت ہے، اس کے اسباب و سبب کیا ہے۔ یہ پہلے ہمیں ذہن میں، قلب میں سکون کے ساتھ سوچنا پڑے گا، آیا کہ ہم جو پروگرام منا رہے ہیں واقعی میں منانے لائق بھی ہے یا نہیں۔ آ رہا نا سمجھ میں آپ کی بات؟ پروگرام کا عنوان الحمدللہ اتنا ڈیفرنٹ ہے، اتنا ڈیفرنٹ ہے کہ اس ڈیفرنسی کے چکر میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ واٹ کائنڈ آف پروگرام دے آر سیلیبریٹنگ، کیا کیا پروگرام کو بنا رہے ہیں، ہم نے سنا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ لیکن میں جس آیے کریمہ کو پڑھنے لگا ہوں اور جو عنوان خطابت سے ریلیٹ کرنے لگا ہوں، کیونکہ عنوان ہے غدیر کا، تو میں چاہتا ہوں کہ غدیر کے موقع پر غدیر ہی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کی جائے، تاکہ لوگوں کو غدر سے ہٹا کے غدیر کی طرف لگا دیا جائے۔ ہاں، جو آپسی نشر و انتشار میں پھنسے ہوئے، غدر میں پھنسے ہوئے، اس غدر سے ہٹا کے غدیر کی طرف کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب علی کے عین پر نقطہ لگتا ہے بسم اللہ کا تو غدیر ہو جاتا ہے۔ آئی نا سمجھ میں؟ چند آیات میں پڑھ رہا ہوں
لیکن بظاہر جو آیات میں پڑھنے لگا ہوں میرے محترم سامعین، ان کا آپس میں کہیں نہ کہیں ربط بھی نہیں دکھائی دیتا. ایسا لگتا ہے یہ کلام الہی نہیں بلکہ کسی اور کا کلام ہے. سورہ غاشیہ میں پڑھنے لگا ہوں، جب میں ترجمہ کروں گا تو آپ خود سمجھ لیں گے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. آ رہی نا سمجھ میں بات؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ أَفَلَمْ يَنظُرُونَ إِلَى فَذَكِّرْ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. یہ میں نے سورہ غاشیہ پڑھا ہے، فائنل پیپر میں ہے، قرآن کریم کا آخری پارہ اور اس کی 88ویں سورہ ہے. کون سا سورہ ہے قرآن کریم کا؟ 88 سورہ. اس میں سے یہ چند آیات میں نے پڑھی ہیں. اب یہ قرآن کریم ہے بھائی، میری اپنے مشورے سے تو آیتیں ایک بھی نہیں اتری. قسم لے لو جس وقت نزول قرآن ہو رہا تھا میں تھا ہی نہیں. ہاں یہ میرے مشورے سے نازل نہیں ہوا. جس پر نازل ہوا ہے وہ جانے، یا جس نے نازل کرتے وقت رسول کو دیا ہے وہ جانے. اللہ کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اونٹ کی خلقت کیوں کر کی گئی؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو اونٹ کی خلقت کیوں کر کی گئی؟ یعنی اللہ نے پہلے بات اونٹ کی تو پھر کس چیز کی ہونا چاہیے؟ وہ کھاتا کیا ہے، وہ رہتا کیسے ہے، وہ چلتا کیسے ہے؟ لیکن اللہ نے اگلی آیت میں کمال ہی کر دیا. بات کہنے لگا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے لوگوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اونٹ کو اللہ نے کیوں کر پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور اللہ نے آسمان کو کیسے بلند کیا. یار تعجب نہیں ہے؟ ابھی بات اونٹ کی ہو رہی ہے، یہ تو 9 کا ٹرن مارا ہے اللہ نے، ڈائریکٹ ٹرن. اونٹ کی بات ہو رہی تھی اس کے چلنے کی ادا کے بارے میں، اس کے کھانے کے بارے میں، اس کے پینے کے بارے میں، اس کے بیٹھنے کے بارے میں، اس کے نطق کے بارے میں، اس کی تباہ اور اتباع کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی. یہ آسمان کی طرف کیوں کر دیا؟ اے میرے رسول فرماؤ ان سے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ اونٹ اونٹنی کو کس طرح پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور یہ آسمان کو کیوں کر بلند کیا گیا، کیسے بلند کیا گیا؟ تو یہ تو ربط نہیں، یہ کسی انسان کا کلام لگتا ہے، اللہ کا تو لگتا ہی نہیں. یا تو یہ کہو اللہ کو کلام کرنا نہیں آتا کافر ہو جاؤ یہ کہہ کے، ورنہ ماننا پڑے گا اس کلام الہی کے کہنے کے پیچھے اللہ کا کوئی منظر ہے. اللہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب رسول نے غدیر کے موقع پر، اب ذرا سنیے گا میری بات، ہو سکتا ہے کسی بندے کے سر سے گزر جائے، اور سر سے گزر جائے تو سوچنا مت جو سمجھ میں نہیں آتی مالک کی طرف لوٹا دی جاتی ہے. یہ مت سوچنا بہت باتیں سمجھ میں نہیں، جس کو جبریل نہیں سمجھ سکتے ہوں، آئی سمجھ میں نہیں، جسے میکائیل نہ سمجھے، اسرافیل نہ سمجھے، دردائیل نہ سمجھے، کوئی نہ سمجھ سکتا ہو. اور خود جسے انبیاء کرام آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء کرام نہ سمجھے، تو سمجھے گا؟ تو بس اس حقیقت قاہرہ کو میرے بھائی سوچا نہیں کرتے، بس ہاتھ جوڑ کے مان لیا کرتے ہیں، اسی میں بقا ہے. ورنہ صفحے اول میں on the very first time when the first man of the world was created by Allah subhanahu wa ta'ala, namely Adam, جس وہ آدمی جو پہلے خلق کیا گیا تھا ان کا نام آدم ہے، اسی وقت شیطان کو بھی خلق کیا گیا تھا.
Have you protested to Adam? سجدہ کرتا ہے آدم کو؟ نہیں. اس نے کہا کانٹ، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے پاس ریزن ہے، میرے پاس وجہ ہے. وجہ بھی بیان کر دی اس نے قرآن میں. اور یہ دراصل دیکھیے کمال کی بات ہے، شیطان ہے. کون ہے؟ ابا یہ شیطان ہے. ذرا بس سنیے گا، یہ شیطان ہے لیکن کمین منافق نہیں ہے. بس یہ جملہ میرے سامنے یوں آ کے گرا اور میں نے کہہ دیا. مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ مجھے بولنا کیا ہے، اور میں رٹ کے تو بالکل الحمدللہ کھڑا ہی نہیں ہوتا. یہ تو مولا کی کرامت ہے کہ ان کا صدقہ جب کھاتا ہوں تو یہ بولنگ مشین کی طرح بالکل لفظ نکلتے چلے جاتے ہیں. اور نشست ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بکھراؤ ہو، انتشار ہو، بیک ٹو بیک آتے چلے جاتے ہیں. یہ شیطان کون ہے؟ ابلیس ہے. آدم کو سجدہ نہیں کیا تو چھپا کے نہیں کہ یہاں نہیں کرے گا، وہاں پیچھے غیبت کرے گا. اس نے سامنے سے منع کر دیا، میں منافق نہیں، بے شک کافر ہو جاؤں گا، میں منافقت نہیں کروں گا. او میرے بھائی، کافر سے بڑی چیز منافق ہوتی ہے. اس نے منافقت نہیں کی، کفر اختیار کر لیا. تو تو شیطان سے بھی گیا گزرا ہے نہیں نا. اس نے شیطان نے کہا کہ I cannot protest at Adam. میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا because I have been created from the fire. مجھے آگ سے بنایا گیا. The reason has been recorded in the Holy Quran. قرآن میں آیا ہے کیا؟ قرآن کہہ رہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے آگ سے خلق کیا گیا ہے، آدم کو مٹی سے. بس اس نے اول میں لفظ مٹی سوچا. یہ نہ سمجھنا مٹی کی توہین تھی، ابو تراب کی توہین. کیونکہ جب کبھی بھی رسول اور آل رسول کو یہ کہہ کر بولا جائے کہ یہ تو فنا ہو کے مٹی میں مل گئے، دراصل یہ ان کی توہین نہیں، علی کے ابو تراب ہونے کی توہین، رسول کے ابو تراب کہنے کی توہین. جزاک اللہ. جیو جی بھر کے جیو، اس کی طرح نہیں جس کے بعد جیو کے بعد مرنا ہے اسے. وہ اصل میں جیو نہیں جسے لوگ جیو کہہ رہے ہیں. اس کے نام کے ساتھ جیو گے تو کبھی مرو گے نہیں. یہ اصل میں جیو ہے. نہیں وہ جیو کیسا جیو ہے جس کا سیکنڈ میں نیٹ ورک کہیں آئے کہیں نہ آئے. یہ علی کی محبت کا جیو ہے، یہاں بھی نیٹ ورک وہاں بھی. اور قسم سے اس کے لیے نیٹ ورک کی ضرورت نہیں، بس درود اور محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو، نیٹ ورک خود بخود آنے لگتے ہیں. یہ دیکھ نہیں رہے علی کی محبت کا نیٹ ورک چل رہا ہے. پڑھ میں رہا ہوں، کرنٹ تمہارے اندر ہے. آئی نا سمجھ میں؟ پڑھ میں رہا ہوں. دل ان کے ابل رہے ہیں. یہ کیوں اچھل رہے ہیں؟ پتا کیوں اچھل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے حیدر نگر میں حیدر بستے ہیں. ہاں، جس دل کی بستی میں حیدر علی کا بسیرا ہوگا اسے نہ یہاں خدشہ ہوگا نہ وہاں خدشہ ہوگا. دنیا میں بھی کامیاب و کامران رہے گا، اور اخروی تو فکر ہی نہیں ہوگی. آخرت کی وہ فکر کرے جسے آخرت میں جانا ہو. آخرت تو ہمارے سامنے سر جوڑ کے کھڑی ہوگی، ہم تمہارے انتظار میں ہیں.
ہمارا حساب کر دو، کب ہمیں چھوڑو گے، ہے نا؟ ہاں، اور خدا کی قسم میں ہر محفل میں یہی کہتا ہوں کہ علی والوں کو جنت کی طلب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، میں اسے مومن مانتا ہی نہیں ہوں جو جنت چاہے۔ جو بندے کہہ رہے ہیں نا جنت ہمارے باپ کی ہے، آئی سمجھ میں نہیں، انہیں کہنے دو، انہیں پتہ نہیں جنت ان کے باپ کی نہیں، جنت سرداران سب جنت کی ہے۔ ہاں، اور جنت ہے کیا چیز؟ اچھا یہ بات بتائیے، تم اللہ کا رسول کا ذکر کرو گے تمہیں جنت میں جاؤ گے، اللہ علی اور رسول کا ذکر کر رہا ہے، وہ کون سی جنت میں رہے گا؟ وہ تو جنت بنانے والا ہے، وہ جنتیوں کا خالق ہے، اور جو خود کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ رکھنے والے میرے حبیب حسین، میں تم سے راضی ہو گیا، ارجعی پلٹ آؤ میری بارگاہ میں۔ اور ایسے ہی نہیں جیسے میں اور تجھے جانا، ایسے نہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مرضی تیری ہوگی، میں چاہوں گا تو راضی ہو، اے رضی اللہ نہیں، مرضی اللہ۔ ہاں، رضی اللہ اس کے ساتھ لگایا جاتا جس سے اللہ بعد میں راضی ہو، پہلے نہ ہو۔ مرضی اللہ وہ ہوتا جب سے ہے، جب تک رہے گا راضی رہے گا۔ آئی سمجھ میں نہیں بات؟ الہ ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور اگلا جملہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنو، فادخلی، اے میرے حبیب داخل ہو جا، یو شوڈ انٹر، داخل ہو جاؤ، کیا؟ فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کی جنت کون سی ہے؟ لانا نکال کے بھائی، جنت میں تو وہ جائیں گے نا جو نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے۔ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے نا، منزہ ہے، نہ اس کے لیے نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ ہے، وہ تو وہ کون کرتا ہے، کائنات بن جاتی ہے، اسے کسی چیز کی درکار ہے، تو وہ کیوں جنت میں کہہ رہا ہے فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میرے عباد میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی، ہماری تمہاری جنت رسول کی رضا ہے، اور اللہ کی جنت علی و محمد کی رضا، یہ ہے۔ اس لیے کبھی جنت کی پرواہ مت کرو، جنت وہ ہے جو علی کا 8ویں نمبر کا غلام مٹی اٹھائے، مٹی بھی نہیں، تراب اٹھائے، یوں ہوا میں اڑائے، روپیے میں بیچ دیتا ہے، بیچتا نہیں، بیچتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ کیسی جنت ہے؟ اچھا یہ بتائیے جنت میں ہوتا کیا کیا ہے؟ جنت یہ تو نہیں کسی کمرے کا نام ہے، اس میں حوریں بھی ہیں، اس میں قصور بھی ہیں، اس میں غلامان بھی ہیں، اس میں ریان بھی ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں آدم بھی ہیں، اس میں عیسیٰ بھی ہیں، اس میں نوح بھی ہیں، اس میں ابراہیم و موسیٰ و یعقوب بھی ہیں، 1,23,999 انبیاء کرام بھی اس میں ہیں، اور سارے مومنین اس میں ہیں۔ یہ جنت ہے، اور جنت جناب والا فانی نہیں، زمین فانی ہے، آسمان فانی ہے، کائنات کو فنا ہو جانا ہے، جنت باقی، اور جنت خاکی بھی نہیں۔ کسی 1 روپے کے ٹکے کے مولوی سے بھی معلوم کرو گے جنت ہے کیا، وہ کہے گا نوری ہے۔ او جس کا غلام نوری چیزیں خلق کرتا ہو اسے علی کہتا ہے۔ اور نہیں، ایک چیز اور ذہن میں آ گئی، میں پیش کر رہا ہوں بھائی۔ جنت یہ مکان بنایا آپ نے، فار ایگزامپل جسٹ سیدھی دیکھ لیجیے، یہ جب بنا ہوگا تو اس کے لیے کس چیز کی درکار پڑی ہوگی؟ سارا مٹیریل ملانے کے بعد کم از کم پانی کی ضرورت پڑی ہوگی۔ اگر پانی نہ ہو سیمنٹ کیسے ملاؤ گے، ریتا کیسے ملاؤ گے، بجری کیسے ملاؤ گے؟ چلو اب سے تھوڑی سی پیچھے چلے جاؤ، گارا کیسے بناؤ گے؟ بات سن رہے؟ یعنی بنا پانی کے گارا نہیں بنتا، اور بنا گارے کے مکان نہیں بنتا۔ ابو تراب کا شاگرد بنا پانی کے بنا رہا جنت، بنا پانی کے۔
اور یہ بھی نہیں وہ تیل سے نہیں بنا رہا، تراب، وہ کیا سے بنا رہا؟ تراب سے بنا رہا۔ ہائے ہائے کیا کیا کروں، اب میں جملہ میں کہنے بغیر نہیں رہوں گا، اب مجھے تم کافر کہو یا مسلمان، یہ تمہارے اوپر فیصلہ چھوڑا ہوں۔ عیسیٰ کیا بنا رہے ہیں؟ قرآن پڑھیے، سورہ مریم کو جب پڑھیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر باذن اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پرندہ خلق کرتا ہوں مٹی سے۔ اچھا یہ بتائیے، راز کی بات ہے، خالق کون ہے؟ کون ہے خالق؟ اللہ ہے نا، تو عیسیٰ پہ فتویٰ کیوں نہیں لگایا آج تک تم نے؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی خالق، میں خلق کرتا ہوں، انی اخلق لکم، فاعل کا صیغہ ہے بھائی، اس میں فاعل ہے، فاعل کہتے ہیں سبجیکٹ کو، کرتا کو، کرنے والے کو، جو کام کی نسبت اپنی طرف لوٹا ہے۔ عیسیٰ نے پرندے کی خلقت کی یہ نہیں کہا انی خلق اللہ، اللہ خلق کرتا ہے، اللہ نے یہ قرآن ہے بھائی، روایت نہیں، آیت گرامی ہے۔ انی اخلق لکم، میں پرندہ خلق کرنے لگا ہوں۔ اچھا پرندہ خلق کس سے کرتے ہیں؟ من الطین، مٹی سے خلق کرتے ہیں۔ اور ذرا تین کو دیکھیں، تین ہوتی کیا ہے؟ تین کہتے ہیں جو پانی اور مٹی سے گوندھی ہوئی ہو۔ اگر پانی الگ اور تراب الگ تو یہ تراب رہ جاتی، اسے تین نہیں کہہ سکتے۔ تین ہوتی ہی وہ ہے جو پانی سے مل کر بنے۔ پہلے یہ جو سوکھی خاک ہوتی ہے اسے تراب کہتے ہیں عربک میں، اس لیے جب سرکار ابو تراب نیچے لیٹے ہوئے تھے صحن مسجد میں تو سرکار نے فرمایا تھا یا ابا تراب قوم، تراب کھڑے ہو جائیے، کیوں؟ مٹی میں چنے ہوئے تھے، کیوں؟ سوکھی والی، سوکھی مٹی میں، اس لیے ابو تراب کہا گیا۔ یہ لقب سرکار ابو تراب کا اس لیے پڑا، تراب کہتے اس مٹی کو جو سوکھی ہو۔ اور یہ حضرت علی کے 8ویں نمبر کا غلام جسے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو دیوانہ ہے، دراصل جو علی سے محبت کرے وہ دیوانہ نہیں، علی اسے بہلول دانا کر دیتے ہیں۔ لوگ علی کی محبت میں اسے دیوانہ کہہ رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں تھی، وہ کسی کی محبت میں بولتا اسے دیوانہ نہیں، کیونکہ ایسے ایسے سوال بہلول دانا کرتے تھے۔ ذرا ہسٹری ان کی پڑھو گے تو پتہ چلے گا آپ کو، بہت زیادہ سخت ترین سوالوں کے جواب ہوتے تھے ان کے، لوگ پریشان ہو جاتے تھے۔ کسی نے کہا بس علی علی کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، کہا یار یہ دیوانہ ہے۔ رسول لگا بھائی یہ دیوانہ نہیں، اسے ہم بہلول دانا کر دیتے ہیں، جو خاک اٹھا کے جنت بنا دے اس میں دانائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس نقشہ بنا کے بلڈنگ بنا دے، تمہاری انگلش کی زبان میں اسے انجینئر کہتے ہیں، بات سنا گئی؟ انگلش میں اسے انجینئر کہتے ہیں، ہندی میں انجینئر کہتے ہیں، اردو میں بھی انجینئر، انگریزی تلفظ انجینئر ہے اس کا، آئی سمجھ میں نہیں؟ ہاں، تو یہ انجینئرنگ کون کر رہا ہے؟ علی کا بیٹے کا، علی کا 8واں غلام یعنی بہلول دانا، اور حضرت عیسیٰ بنا رہے ہیں مٹی، بلکہ مٹی بھی تین والی ہے۔ تو یہیں سے فرق سمجھ لو کہ جس کے دست محبت و قدرت کی برابری نطفے سے پاک جناب مریم کا بیٹا نہ کر سکے، اسے علی کا غلام۔ ہاں یہ سوچنے والی بات ہے، تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ تم نے رسول علی کو رسول سے بڑھا دیا۔ او میرے بھائی ہم نے بڑھایا نہیں، تم نے گھٹا بہت دیا۔ اب اگر اسی منزلت پہ ہم بیان کرتے ہیں تو تمہیں بڑا ہوا لگتا۔ تم نے آج تک وہ رسول دیکھا ہے جس کی زمانے میں تم حمد کرتے رہتے ہو؟ ہم وہ رسول مانتے ہیں جس کی اللہ حمد کرتا ہے۔ یوم غدیر خم تھا، وہ موقع تھا، سرکار 10 سال ہو چکے تھے، اب اللہ نے سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے لیے فرمایا، اے میرے حبیب اب حج کر لیجیے۔ وہ باتیں جو رسول نے اللہ سے براہ راست کی ہیں وہ بھی قرآن ہے میرے بھائی۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں اللہ سے میرے رسول اس وقت باتیں نہیں کرتے تھے جب کن سے بھی پہلے، وحی کے محتاج نہیں ہمارے نبی۔ ہاں
جبریل کے محتاج نہیں، جبریل اس بات کے محتاج ہیں کہ یہ کوئی کلام انہیں دے کر جاؤں تو میں شرف حاصل ہو جائے، ہاں، ورنہ یہ جبریل کے محتاج، اوہو جبریل ان کا شاگرد ہے بھائی، شاگرد کا بھی استاد کا محتاج ہوتا ہے، استاد کا بھی شاگرد کا محتاج ہوتا ہے، نہیں ہوتا نا؟ ہاں، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے بھائی۔ آئی آخری حج، اب یہ رسول نے پہلا حج اور آخری حج ہے، اس کے بعد دنیا سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصتی ہے۔ منادی کر دی جاتی ہے کہ جہاں جہاں بھی لوگ ہیں، اب میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو بندہ بھی چاہے میرے ساتھ سفر حج پر چلے۔ آپ حج کے اراکین ادا کرنے کے بعد واپس جیسے ہی پلٹے تو ایک مقام پڑتا ہے جس کا نام خم رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ خم۔ غدیر تالاب کا نام ہے، اسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ ایسی جگہ رکے جہاں سے، اور یہ چاروں سمتوں کو گھیرتا تھا، یعنی پچھم سے بھی لوگ آ سکتے تھے، پورب سے بھی لوگ آ سکتے تھے، دکشن سے بھی، اتر سے بھی، چاروں طرف سے لوگ اجتماع ہو سکتا تھا۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں حجاز کے لیے بھی راستہ جاتا تھا، مصر کے لیے بھی راستہ جاتا تھا، عراق و ایران کے لیے بھی راستہ جاتا تھا، اور ہندوستان کے لیے بھی جاتا تھا۔ یعنی ایسی جگہ پر جمع ہوئے، بس جیسے ہی رسول یہاں پہنچے ایک آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ ان اللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے رسول، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کر دیا ہے اسے پہنچا دو۔ اتنے تپتے ہوئے ریگزار میں، ایسے عظیم صحرا میں جہاں پانی کا دور دور نام نہیں، تپش ہے، گرمی ہے، صحرا ہے، خاموشی ہے، بیابانی ہے، وہاں رسول نے روکا۔ جو آگے جانے والے تھے انہیں آگے سے روک لیا، جو پیچھے رہ گئے تو اس کا انتظار کیا، اور بلال کو حکم دیا، یا بلال قم فاذن، بلال اٹھو اور آذان دو، بلال اٹھو اور آذان دو۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وقت کی اذان ہے؟ نماز کا وقت بھی نہیں۔ آج تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ اذان ہوتی نماز کے لیے ہے، یہ کون سا ایسا اہم فریضہ ہے؟ اذن یؤذن مؤذنا، کہتے ہی اذان کو، قم فاذن، اذان روک دیے، سارے رکے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیسی اذان ہے؟ جبریل آ کے پیغام سنا دیا۔ اب پیغام سنانے کے لیے رسول نے مختصر خطبہ دیا۔ اب وہاں ممبر تو تھا نہیں، ممبر تھا نہیں۔ اب ممبر بنانے کے لیے کیا کرا؟ آپ نے جتنے بھی عرب کے، 3-4 روایتیں ہیں، کسی میں 1,24,000 ہے، کسی میں 1,30,000 ہے، کسی میں 88 یا 90,000 ہے، اتنے لوگ صحابہ درمیان میں موجود تھے۔ کچھ یمن والے بھی تھے، موسیٰ اشعری کے ساتھ، کچھ یمن سے حضرت علی کے ساتھ بھی آئے تھے، جو مختلف وفدوں میں آئے تھے۔ سب کو جمع کر لیا، اور پالان شتر یعنی اونٹ کے پالان سے، کجاووں سے ممبر تیار کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ممبر تیار کیا گیا، اور یہ ممبر کیسا تھا؟ بالکل انوکھا ممبر تھا، بالکل انوکھا ممبر تھا۔ اب یہ کجاووں کا ممبر بنانے کی رسول کو ضرورت کہاں سے آ گئی؟ بس جیسے ہی رسول نے پالان شتر کا ممبر بنایا، اللہ نے قرآن میں آیت بھیج دی، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے کس طرح اونٹ کو خلقت کی، کیوں کر کی گئی؟ بتا کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ آسمان ولایت کو بلند کیا جائے گا، اس پر آسمان ولایت کو، یہیں پر آ کر یہ آیت سٹیک بیٹھتی ہے۔ من کن تو مولا کی جیسی صدا بلند کی، فوراً کہا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اہل عرب دیکھتے نہیں ہو ہم نے اسی کام کے لیے تو اونٹ بنایا تھا، ہوگا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اب کیا کریں گے ہم؟ آسمان ولایت کو اس کی بلند کریں گے، اور بلند بھی ایسا نہیں کہ میں یا جبریل کرے گا، وہ کرے گا جو خود علی کا مولا ہے، جو خود علی کا مولا ہے۔ بس رسول نے لیا، اور لینے کے بعد اتنا اٹھایا کہ سفیدی بغل
جو بغل ہے نا، اس کی سفیدی ظاہر ہو گئی، جو دور تک کے نظر آگے سب نے پہچان لیا یہ بندہ کون ہے۔ رسول نے مختصر تمہید مدائی کی تعارف پیش کیا حضرت علی کا، اور اس کے بعد ایک مختصر ترین نہیں بلکہ اپنی زندگی کا رسول نے طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ عہد رسالت میں اس سے بڑا خطبہ پڑھا ہی نہیں رسول نے کبھی۔ جو غدیر پہ اتنا خطبہ، لوگ پریشان ہو گئے، اتنی چلچلاتی ہوئی گرمی ہے، صحرا ہے، اور رسول نے آج تک کوئی خطبہ نہیں، منبر مسجد نبوی میں ایسا کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ آج اتنا لمبا خطبہ کیوں؟ ایک جو خطبے کی آخری سطر کو سمیٹتے ہوئے جب رسول نے بات کو بالکل ختم کیا تو وہاں خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو سنا دیں، جو خطبہ کتابوں میں خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ کس کے نام سے؟ ہاں، طبیعت چاہ رہی ہو تو انٹرنیٹ سے پڑھ لینا، اردو ترجمہ بھی اس میں موجود ہے۔ کیا ہے؟ لو کنت، ارشاد گرامی ہے رسول، لو کنت مقامی ھذا سنۃ فاذکر فضاء الی علی ابن ابی طالب لم احصاء۔ سرکار مدینہ نے، اب یہ جملہ تو میں پڑھ رہا ہوں، جملہ پڑھنے سے پہلے ذرا میں ہر بندے کی چہرے کو دیکھ لوں، مسکراہٹ ہے، اور میں ممبر پہ بول رہا ہوں، گوشور آوازی تو نہیں، کسی کے کان میں شرگوسی تو نہیں پھونک رہا، سامنے ہے سورج بھی، لائٹ بھی چل رہی ہے، آپ کی چہرے بھی کھلے ہوئے، کیمرہ موجود ہے، اپنی بات سے روگردانی نہیں کروں گا، پلٹوں گا نہیں، منافقت بالکل نہیں، جو کہہ رہا ہوں وہ سن لو، اور یہ کسی کتاب کا نہیں ہے بلکہ خطبہ غدیر خود رسول کا ارشاد ہے۔ رسول کہہ رہے لو کنت مقامی ھذا سنۃ، اگر میں اس مقام پر ایک سال بھی علی کے فضائل پڑھتا رہوں، لو کنت مقامی ھذا سنۃ، اگر میں اس مقام غدیر پر اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے ایک سال تک بھی فضائل پڑھوں، لم احصاء، تو میں مکمل نہیں کر سکتا، میں مکمل، یہ کہہ کون رہا ہے؟ جو ما ینطق کی زبان ہے وہ کہہ رہے ہیں، جس کی زبان پر وحی الہی کا تالا لگا ہوا ہے۔ اور علی کے بارے میں تو یہ جانتے ہی ہو کہ جو ایک رکعت سے دوسری رکعت بدلنے تک قرآن کریم پڑھ لیتے، یعنی ایک رکعت اس میں ہے، ابھی پیر دوسری رکعت میں رکھیں گے قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ جس کا غلام ایک رکعت سے دوسری رکعت تک قرآن پڑھ لے، اگر وہ رسول علی کے فضائل ایک سال تک پڑھے، کتنے سال ہوں گے؟ حساب لگا، تمہارا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، یو کین ناٹ کیلکولیٹ، آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے، بیکاز دس از ویری یہ بہت زیادہ ہے۔ اور نہیں، یہ بھی آپ نے حدیثوں میں پڑھ رکھا، اور یہ پڑھ لینا کہ وہ رسول جو 1800 یا 18,000 سال کو ایک لمحے میں پرو دے، جو 1800 یا 18 سال کو ایک لمحے میں پرو دے، اسے محمد کہتے ہیں۔ یعنی وہ رسول جو وضو کو شروع کرے، پانی بہ جائے، ابھی 18,000 سال ہو جاتا ہے۔ مزہ نہیں آ رہا، کھڑے ہو گئے ایک بار ہو جائے، ایسے نعرہ لگنا چاہیے جیسے علی کے لیے رسول نے لگایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ رسول جن کا ایک سیکنڈ 18,000 سال کی برابری کو گھیر لے، جس کا کنٹرول احاطہ 18 سال پر سیکنڈ میں ہو جائے،
اس میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لو بھائی، ہماری تمہاری دنیا سے پہلے بھی تو زندگی رسول نے گزاری ہے نہیں گزاری؟ اس میں تو ظاہراً 63 سال ہے، یہاں کی زندگی کے ایک دن 50,000 سال، اور وہاں کا ایک دن ہے نہیں قرآن میں کانا 50، یہاں کا ایک دن وہاں کے 50,000 برس۔ تو جو وہاں بھی نہیں یہ ساتھ میں ایک دوسرے کا ذکر کرتے تھے، جب ایک ہی جگہ رہتے تھے، ایک ہی نور ہیں بھائی، جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں تو دو بندے ہوتے تو ذکر نہیں کرتے اپنا اپنا۔ محمد نے فرمایا علی تم میرا تعارف کرو، میں تمہارا تعارف کرتا ہوں، ذکر کرتے ہیں اپنا۔ یہ ہوتا تھا وہاں پر کبریائی کی تنہائی میں۔ بات سمجھنا نہیں؟ یہ وہ رسول ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا لو کنت، اگر میں یہاں پر کھڑا رہوں مسلسل وداؤٹ اینی گیپ، بنا رکے، کس چیز کے لیے؟ فضائل علی پڑھنے کے لیے، تو میرے فضائل علی پورے نہیں ہوں گے۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ جو رسول نے کہا ہے کہ اگر میں علی کے یہاں کھڑا رہوں پڑھنے کے لیے، تو یہ مبالغہ ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے رسول کی؟ اگر رسول یہاں پر کھڑے رہتے، جملہ سنیے گا، اگر رسول یہاں پر کھڑے رہتے اور علی کا ذکر کرتے رہتے، رسول پھر نماز کب پڑھی آپ نے؟ رسول آپ نماز کب پڑھتے، روزہ کب پڑھتے، زکات کب دیتے، حج کب کرتے؟ کیونکہ تمہیں تو لگاتار ذکر کرنا ہے، لگاتار علی کے فضائل پڑھنے ہیں۔ اس حدیث نے یہی بتا دیا۔ یا تو یہ کہو کہ رسول نے باز اللہ مبالغہ کہا ہے اور مبالغے کا شکار ہو کے کفر ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، ورنہ ماننا پڑے گا یہ وہ زبان ہے جو ما ینطق کی زبان ہے، جو اپنی طرف سے کہتی نہیں۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اے میرے حبیب، اگر تو علی کا ذکر کرے گا تو علی کا ذکر تو عبادت ہے۔ اور رسول نے منبر پہ کھڑے ہو کر اس کی وضاحت بھی کر دی، الذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور یہی تک سمت نہیں رہنے دیا میرے بھائی، خالی علی کا ذکر کرنا عبادت نہیں۔ اور یہ بھی جان لو، کجابے جو بنوائے رسول نے، اونٹوں کے بنوائے، کیا مسجد نبوی سے ممبر نہیں منگوا سکتے تھے رسول؟ ممبر نہیں منگوا سکتے تھے؟ بولو، اتنے عاجز ہیں ہمارے رسول باز اللہ، منگوا سکتے تھے؟ جس کا شاگرد سلیمان بن داؤد ملک سبا سے تخت بلقیس کو چشم زدن میں منگوا سکتا ہو، کیا اس کی استطاعت نہیں ہے کہ ممبر وہاں سے منگوایا جاتا جس پر رسول بارہا خطاب کرتے تھے؟ لیکن یہ وہ ممبر نہ منگوا کے، یہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ ہم ایسا ممبر تیار کریں گے کہ اس میں کچھ اونٹوں والے بیچنے والے بھی ہیں۔ عرب میں اونٹوں کا رواج ہے، کچھ اونٹوں کو چرانے والے بھی ہیں، کچھ اونٹوں کو کھلانے والے بھی ہیں، کچھ اونٹوں سے سواری کرنے والے بھی ہیں، کچھ اونٹوں کی بیع بھی کرنے والے ہیں، کچھ فروخت کرنے والے ہیں، کچھ بیچنے والے ہیں، کچھ خریدنے والے ہیں، کچھ پالنے والے ہیں۔ ہم تمہیں ایسا ممبر نہیں دیں گے، بلکہ ایسا ممبر تیار کرو تاکہ میرے بعد جانے کے اگر کوئی اونٹ والا رسول کے گھر کے خلاف آئے، پتہ چل جائے یہ وہ اونٹ ہے کہ جو علی کے کام آیا، علی والوں کے خلاف نہیں آنا چاہیے۔ اگر بعد رسول کوئی بندہ اونٹ پہ سوار ہو کر علی کے خلاف آتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے جو اونٹ علی کا ممبر بن سکتے ہیں، ممبری کا شرف جن اونٹ کے کلابوں کو ہو سکتا ہے، وہ اونٹ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اونٹ ضائع نہیں ہو سکتا، وہ خلاف اقتدار نہیں آ سکتا۔ اور یہ بھی سن لو، اونٹ حلال جانور ہے، حلال ہے کہ نہیں؟ حلال ہے۔ جیسے رسول نے من کنت مولا کہا، یہ حلال جانور بھی مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ اصل میں ابو جہل نام تو سنا ہوگا، یہ اتنا بڑا نام ہے کہ جاہل بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے، پڑھا لکھا تو سمجھ سکتا ہی ہے۔
جس کی جہالت میں ابو جہل سمجھ میں نہیں آتا وہ دراصل جاہل ہے. اور یہ بھی جو ہمیں لوگ بتاتے ہیں یار یہ داڑھی نہیں ہے ان کے، یہ جاہل ہیں، ہم عالم ہیں. اس لوگوں کو پٹھوں کو نہیں پتا جاہل کہتے کسے ہیں. آؤ میں تمہیں جاہل کی ترتیب بتا دوں اور اس کی تعریف اور توصیف کیا ہے. دراصل جاہل وہ ہوتا ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ علی کیا ہے. ہاں علی والا ان پڑھ بے شک ہوتا، جاہل نہیں. اس کے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت بس یہی کافی ہے کہ اس کے لمحہ محبت پہ علی علی ہے، علی علی ہے. تو جو بندہ یہ جانتا ہو کہ علی کا مرتبہ کیا ہے وہ جاہل ہو سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، اس کے پاس ڈگری نہ ہو. میرے بھائی ڈگری کسی کو، اور یہ بھی تو دنیاوی ڈگری ہے، منصب الہی تھوڑی ہے جو اللہ نے کسی کو منصب عطا کیا گیا. ہاں دنیاوی ڈگری فنا ہے. ہاں تو ابو جہل نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے، رسول نے فرماتا اولنا محمد وَأَوْسَطَنَا محمد وَآخَرَنَا محمد. ہمارے اول بھی محمد ہیں، ہمارے بیچ کے بھی محمد ہیں، ہمارے آخر والے بھی محمد ہیں، ہمارے مرد بھی محمد ہیں، ہماری عورتیں بھی. وہ اول آخر میں تو مرد اور سبھی آگے نا. فاطمہ عورتوں میں شامل ہیں لیکن محمد ہیں. اور ان کی ایک ہی خاصیت ہے، دیکھو کبھی گیہوں تو بوتے ہی ہو، آپ نے بیج ڈالا، جب بیج ڈال کے آپ نے اسے بند کر دیا، جب اس میں گرمی پیدا ہوتی ہے کائے کی، علی کے ذکر کی ولایت تو وہ نکلنا چاہتا ہے. اب جب نکلتا ہے تو پہلے 2 پھاڑ پتی بنتی ہے. یہی وجہ ہے یہ جب ذکر کرتا ہے نا نکلتا ہے تو کہتا ہے ایک علی کا ذکر کر، ایک محمد. آئی نا سمجھ میں؟ نہیں آپ پریکٹیکل کر لینا، جب بھی پتی نکلے گی تو 2 نکلیں گی. ہاں 2 پتی اڑد وہ رکھے نہیں، جاؤ دیکھ لینا، پریکٹیکل کر رہے. دس از دا پریکٹیکل، یہ پریکٹیکل ہے. جب بھی زمین، کیونکہ زمین ہے کیا؟ ابو تراب کا صدقہ ہے، اور جو ابو تراب کے صدقے سے باہر نکل رہی ہے تو وہ 2 پتیوں میں نکلے گی. تو پہلی پتی محمد کا ذکر کرتی ہے، دوسرا علی کا. اب آپ نے یہ آگے کو کیا ہے، اس میں 12 مرحلے ہوتے ہیں. آگے جب پیڑ مکمل ہوتا ہے تو کتنے مرحلے ہوتے ہیں؟ 12. پہلے وہ اندر ہے 1 مرحلہ، پھر دوسرا نکلا 2 مرحلے، پتیاں بنی، تیسرا مرحلہ تھوڑا اور بڑا تو اس میں پوئی آ گئی، پھر بڑا، پھر پوئی آ گئی. اس طرح سے گن کے دیکھ لینا 12 مرحلے ہوتے ہیں. 12 امامتوں کا فیض لے کر، 12 امامتوں کا فیض لے کر 12 مرحلے ہوتے ہیں. اب جو تم نے حقیقت شروع میں بوئی تھی وہی حقیقت گندم کے روپ میں ظاہر ہوئی. اللہ نے پہلے محمد اور علی کو بنا، پہلے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بنایا، اسی ہی سے پتی بن کے علی اور فاطمہ ظاہر ہوئے. پھر اسی پتی سے 12 نمونے ظاہر ہو کر بس وہی حقیقت ظاہر ہوئی، جیسے گیہوں ظاہر ہوتا ہے. ارے بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یہ وہ حقیقت قاہرہ ہے. بس ابو جہل نے یہ کہنا شروع کر دیا اور میں نے بات ختم کر دی، بس سمیٹ رہا ہوں. تھکن بے شک آپ انسان ہیں اور انسان کو تھک ہوتا ہے. آپ الانسان نہیں، بے شک انسان ہیں. الانسان اور انسان میں زمین و آسمان کا فرق پھر کبھی بتاؤں گا کہ الانسان ہے کون. یوں تو ابھی تو قطرے کی طرف بھی نہیں بڑھا ہوں میں، یہ دریائے ولایت سمندر ہے بھائی. ہاں مجھے وقت بھی ایسی جگہ ملا کہ جب سماعت گم گیا گئی. یہ تو اس کا کرم ہے کہ کہیں بھی پڑھوا دے. بہرحال کوشش ہے. تو ابو جہل نے رسول کو سب و شتم کرنا شروع کر دیا. تو فرشتہ نے دیکھا کہ اللہ دیکھا تیرے حبیب کو بڑا سب و ستم کر رہا ہے، عذاب آ جائے. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب تم جہاں موجود ہو وہاں عذاب کیسے آ سکتا ہے. اللہ نے یہ بات کہہ کر پلہ جھاڑ لیا، بولے اب تمہاری موجودگی میں ہم عذاب نہیں بھیج سکتے. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ محمد رحمت للعالمین
इनकी मौजूदगी में अजाब आ नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मकाम खुम पर मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली करमुल्लाहु वजहुल करीम अलैहि सलातो वस्सलाम का दस्ते मुबारक को उठाया और कहा मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला, फरमाया जिसका मैं मौला हूं ये अली इब्न अबी तालिब मेरे भाई उसके मौला है। एक खबीस खड़ा हो गया, नौमान बिन हारिस खड़ा हुआ और कहने लगा या रसूल अल्लाह, बेशक मैं तुम्हारी बात मानता हूं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, लेकिन ये बताओ कि ये तुम अपनी तरफ से कह रहे हो या अल्लाह की तरफ से? उसने कहा मैं अल्लाह की तरफ से कह रहा हूं, लेकिन मानता फिर भी नहीं। तुम किसी की तरफ से कहो कि मुनाफिक मानने नहीं देती है। मानूंगा, जैसे अबू जहल ने कहा ना बेशक तुम कुछ भी दिखाओ लेकिन मैं मानूंगा नहीं, ऐसे इसने भी कहा। अल्लाह ने वहां कहा वांता फीहिम, जब तुम मौजूद हो तो मैं ला युअज़्ज़िबुल्लाह, अजाब नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही रसूल ने कहा कि मैंने अल्लाह की जानिब से कहा, फौरन अल्लाह उसने कहा अगर तुम अल्लाह की तरफ से कह रहे हो मानूंगा फिर भी नहीं, अगर तुम सच हो तो अल्लाह मेरे ऊपर पत्थर की बरसात करे और अजाब दे दे। बस जैसे ही ये अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया और उसने नहीं माना, रसूल की मौजूदगी में दुश्मन अली पर अजाब हो गया। अब ये बात तो समझ में आ गई, ये कि मैंने दो बात की। एक जगह अबू जहल ने रसूल को जैसे तौबीक की, अल्लाह ने वहां कहा मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, जब तुम मौजूद हो तो अजाब नहीं भेजूंगा। यानी अब जब अपने हबीब हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारी आई, रसूल की मौजूदगी में भी अजाब आ गया। तो अब पता चला कि अली के दुश्मन को रसूल की बारगाह में भी जगह नहीं मिलेगी। आई समझ में नहीं? हाँ, अली की दुश्मनी रसूल की दुश्मनी नहीं, जली की दुश्मनी है। हाँ, जली की दुश्मनी है। अली की दुश्मनी जली की दुश्मनी है। जली की दुश्मनी से बचो, इसलिए कि उसकी जलालत के सामने सब जलील है। हाँ, उसकी जलालत के सामने सब जलील हकीर। अली के कूचे शख्स से जुड़े रहो, उनसे मांगते रहो, मिलता रहेगा। इसलिए कि बूतुराब के खाने से जिसने मांगा है वह मौला माल रहा है, वो माला माल रहा है। और सुन लो, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो कोई सवाल में, तो माबूद हकीकी के सजदा करके बारगाह विलायत में सर्व सजूद होके अली से पनाह मांगते हुए कहना मौला मुझे इस बात का सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, जवाब मिलेगा। तुम्हें किसी और दर पे जाने की जरूरत नहीं, दरे हबीब पर चले जाओ। दरे हबीब अल्लाह के रसूल का दर तो है ही, दरे हबीब सरकार अबू तालिब का दर भी है, सरकार अली का दर है, क्योंकि अल्लाह के हबीब के हबीब ये है। हबीब लक़ब किसका है? रसूलुल्लाह का। अब दर है अली, हबीब खुदा का दर। तो किसी भी एंगल से देख लो ये बिल्कुल एक ही है, फर्क नहीं है। हाँ, नमक हरामी मत बनो, नमक हलाली बनो। इसलिए कि कोई बंदा नमक हरामी जब बन जाता है ना, तो फिर वो अली के दर पे नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि वही सद्दऊन अन सबीलिल्लाह, अल्लाह फरमाता है ये लोग सबील इलाही से रोकते हैं, और सबील किसी रास्ते का नाम नहीं। तफसीर अहले बैत में जब पढ़ेंगे तो अल्लाह फरमा रहा है अम्मा सबील फी किताबिल्लाहि या इब्न अबी तालिब, कि जहां भी अल्लाह ने सबील का हुक्म दिया है वो सबील से मुराद अली इब्न अबी तालिब है। शैतान सबील पर बैठा हुआ है भाई। हाँ, उससे बचो, और बचोगे तभी जब इस दिल में अली होगा, वरना ये वो कुरान है हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है इसके अंदर, मुनाफिकों के लिए नहीं। वरना हुदल यहदी बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा है, कुछ युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, कुछ गुमराह हो गए, बहुत सारे गुमराह हो गए, बहुत सारे दलील हो गए इसी कुरान से। कुरान काफी नहीं है मेरे भाई, काफी हैं दो चीजें, इन दोनों चीजों को पकड़े रहो जो रसूल ने चलते वक्त फरमाया था। गदीर खुन के मौके भी फरमाया, अलग अलग मौके भी फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिना कदर चीजें छोड़ रहा हूँ, इन दोनों को पकड़े रहना, ये कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। है ही नहीं, अगर ये जुदा हो जाएं
تو پھر یہ اہل بیت نہیں. اس لیے رسول کا حق کلام معطل ہو جاتا، اور کلام معطل رسول کا ہوا تو پھر اس رسول کی اتباع ہم پر واجب نہیں. ہمارے اوپر اتباع اسی رسول کی واجب ہے جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے. کسی چلتے پھرتے رسول کی اتباع ہم نہیں کرتے. جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء.